السلام علیکم۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن ہے، ہر کوئی گھروں میں بند ہے، کرنٹین ہے، سیلف آئسولیشن ہے۔ آج میں آپ کو 7 ایسے کام بتاؤں گا کہ اگر وہ ہم ان دنوں میں کر لیں تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور یہ 7 کام بہت اہم ہیں اور ہر ایک سے بڑھ کے اہم ہے۔ یہ ترتیب میں نے جو لگائی ہے، یہ ان کی ترتیب اہمیت کے حساب سے نہیں ہے، لہٰذا آپ اس پوری ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو ہر طرح کے کام یہاں نظر آئیں گے، آپ کی تفریح سے لے کر آپ کے علم میں اضافے تک۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں اپنی لینگویج سکلز میں اضافہ کرنا چاہیے، زبان دانی کی صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر جو لوگ میرے آڈینس ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں، اردو بولتے ہیں۔ اردو کے علاوہ 2 ایسی زبانیں ہیں جن میں ہمیں مہارت حاصل کرنی چاہیے، اور وہ ان میں سے ایک زبان عربک ہے اور دوسری انگلش ہے۔ عربک اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی زبان ہے، قرآن عربی میں ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث عربی میں ہے۔ عربی کی کم از کم اتنی ہمیں جان پہچان ہونی چاہیے، اتنا فہم ہمیں ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں علم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جب کوئی عربی دعا کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ رٹی رٹی دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھیں کم از کم تو ہمیں قرآن کے بارے میں تھوڑا بہت آگاہی ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہیں۔ جس ریسورس کی طرف جائیں، ایتھینٹک ریسورس کی طرف جائیں۔ میں ریکمینڈ کروں گا، حافظ سعید رضا بغدادی صاحب نے آن لائن کورسز شروع کیے ہوئے ہیں، آپ ان کے چینل کے اوپر بھی دستیاب ہیں۔ 6-7 کلاسز ہو چکی ہیں، فردر کلاسز ہوں گی، ان کو آپ سن سکتے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں وہ قرآنک عربک پڑھاتے ہیں، یا کسی اور ذریعے کو آپ اپنائیں، لیکن عربک سیکھیں۔ عربک ایک لینگویج ہے اور دوسری لینگویج انگلش ہے۔ انگلش اس وقت انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ اگر انگلش آپ کو آتی ہوگی، اچھے انداز میں آپ بول لیں گے تو دنیا کے کسی بھی ملک میں بھی جائیں گے، کسی جگہ بھی جائیں گے، کہیں بھی آپ کا رابطہ ہوگا تو آپ کمیونیکیٹ اچھے انداز میں کر سکیں گے۔ بے شمار انفارمیشن، نالج انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ انگلش میں ہے، تو انگلش کی سکلز میں اضافہ کرنا ابھی بڑا اہم ہے۔ اس کے لیے بہت سارے ریسورسز ہیں، بہت سارے کورسز آن لائن اویلیبل ہیں۔ پٹ مین انگلش جو ہے پاکستان میں ان کی آپریشن موجود ہے، وہ بھی آفر کر رہے ہیں کورسز۔ آپ ان کے کورسز سے استفادہ کر سکتے ہیں، کسی اور کے کورسز کو اپنا سکتے ہیں، لیکن لینگویج جو ہے وہ کم از کم ڈیلی اگر 1 گھنٹہ آپ مختص کر دیں لینگویج سیکھنے کے لیے، اور عربک اور انگلش ان 2 لینگویجز میں اپنی مہارت میں اضافہ کریں گے تو یہ دن بڑے پازیٹیو ہوں گے اور آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی اور ایک انقلاب کی بنیاد آ جائے گی۔ دوسری جو بات ہے وہ علم میں اضافہ، اپنے نالج میں اضافے کی کوشش کریں، کچھ سیکھیں۔ کورسز اویلیبل ہیں، دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کورسز آفر کر رہی ہے، مختلف علوم میں کر رہی ہے۔ آپ دینی علم میں اضافہ کریں، دنیاوی علم میں اضافہ کریں، لیکن علم میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ آن لائن مٹیریل کی طرف جائیں تو ہمیشہ ایتھینٹک مٹیریل کی طرف جائیں، ایسے مٹیریل کی طرف جائیں جس پہ آپ اعتماد کر سکیں۔ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے دین کے علوم میں کہ ہمیشہ یہ جانو اور یہ اس چیز کا خیال رکھو کہ تم علم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ لہٰذا اگر دینی علوم کی بات ہے تو لیکچرز اویلیبل ہیں، آن لائن مٹیریل اویلیبل ہے، یوٹیوب پہ بے شمار چینل ہیں، لیکن اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو دین سیکھنے کے لیے دینی علوم کے ماہرین کی طرف جائیں، اس فرد سے دین سیکھیں، اس فرد کو سنیں کہ جس کی علم دین پہ مہارت کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اور جس کو ہر کوئی مانتا ہو۔ تو آپ ایسے لوگوں کو سنیں۔ میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک فالوور ہوں، میں ان کو ریکمینڈ کروں گا۔ یقیناً علم دین پر ان کا جو مہارت ہے وہ پوری دنیا مانتی ہے، اور علم دین جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں اس پر مخالفین بھی ان کے جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ان کو سنیں۔ اگر آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب بہت معتدل مزاج کی شخصیتیں ہیں، بڑے اچھے انداز میں، عام فہم انداز میں دین کا علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب اس وقت بہت مشہور ہیں، وہ بھی جو بات کرتے ہیں ایتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن آپ ایک کی طرف نہ جائیں، نیم حکیم لوگوں کی طرف نہ جائیں، نیم ملا لوگوں کی طرف نہ جائیں۔ اگر ان سے آپ دین سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اپنے دین کو کہیں آپ برباد ہی نہ کر بیٹھیں، اس چیز کا ہمیشہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ لہذا دین اگر سیکھیں تو آپ یہ نہ دیکھیں انجینئر اور ڈاکٹر جو دنیا کے ہیں وہ انجینئر اچھے ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر اچھے ہو سکتے ہیں، مگر علوم دین کے بھی وہ ماہر ہوں گے، اس بات کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے۔ تو اگر علم دین سیکھنا ہے تو علم دین کے ماہرین کی طرف جائیں۔ اگر آپ نے سائنس کے بارے میں نالج لینا ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن کے بارے میں لینا ہے، کسی اور سکلز کے بارے میں لینا ہے، تو ان کے جو ماہرین ہیں ان سے وہ علم لیں۔ تو علم
میں اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کریں، علم میں اضافہ کریں، اور ایتھینٹک اور قابل اعتماد اور ایکسپرٹ جو ذرائع ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اپنی صلاحیت میں اضافہ کریں۔ آپ صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ سکلز ہے، زندگی میں زندگی کی سکلز ہیں، اور آپ سافٹ سکلز ہیں، آپ ان سکلز بلڈنگ کے لیے اس وقت کو استعمال کریں۔ اس کے لیے بھی آن لائن بے شمار ریسورسز اویلیبل ہیں۔ آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کورسز اویلیبل ہیں۔ آپ اپنی انٹرنیٹ کی سکلز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بے شمار ریسورسز اویلیبل ہیں۔ آپ سافٹ ویئر ٹولز مختلف سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کورسز اویلیبل ہیں۔ ڈیٹا انجینئرنگ کا یہ دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ دور ہے، اس کے بھی بے شمار یونیورسٹیز، یہ ان کے ہارورڈ یونیورسٹی بھی، مجھے ابھی ایک دوست نے بتایا اظہر محمود اوان صاحب نے، کہ ہارورڈ یونیورسٹی بھی فری کورسز آفر کر رہی ہے، اور صرف $25 اگر آپ دیں گے تو وہ آپ کو باقاعدہ ان کورسز کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح بے شمار اور یونیورسٹیز ہوں گی جو آن لائن کورسز آفر کر رہی ہیں۔ تو اپنی سکلز میں اضافہ کریں، تیسری جو بات ہے سکلز بلڈنگ کریں۔ چوتھی جو بات میں کہوں گا وہ تھوڑی سی مشکل ہے مگر اہم ہے، وہ یہ ہے کہ خود بینی اور خود آگاہی، اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنی شخصیت سے آگاہی کی کوشش کریں۔ اس کے لیے تصوف اور روحانیت کی تعلیمات کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں، اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ٹولز کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں، لیکن اپنی کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ دیکھیں کہ ہم میں کون سی کوتاہیاں ہیں، کون سی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں پر کیسے ہم اوورکم کر سکتے ہیں، اور اپنی خوبیوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں، اور ان خوبیوں کو ہم کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، کیسے ان کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خود بینی اور خود آگاہی اس کا بہت اچھا موقع ہے۔ یہ خود بینی اور خود آگاہی کے لیے تخلیہ ضروری ہوتا ہے، خلوت ضروری ہوتی ہے، لوگوں سے اگر آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہ کے یہ کام کریں گے تو یہ کام کرنا آسان ہوگا، اور یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اس کی تفصیلات میں ابھی میں نہیں جاؤں گا، پھر کبھی کسی ایک ویڈیو میں شاید میں مزید تفصیلات اس کے اوپر میں بیان کروں، لیکن خود بینی اور خود آگاہی کے ذریعے اپنے آپ کو جانیں اور اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں کی لسٹ بنائیں، جانیں اپنے اندر کہ ہمارے اندر کون سی خامی ہے، کون سی کمزوری ہے، اور دیکھیں کہ اس کمزوری اور اس خامی کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنی خوبیوں کو جانیں اور ان خوبیوں کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اپنی بہتری کے لیے، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے، اپنے قوم، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے۔ اس کے بعد یہ اگرچہ ہم سوشل آئسولیشن کی دنیا میں ہیں، ہر طرف ایک سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے، سوشل آئسولیشن کی بات ہو رہی ہے، لوگوں سے میل جول کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا جو پانچویں بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کو ہم سوشل کنیکشنز کے لیے یوز کریں، اپنے سوشل کنیکشنز کو ہم مضبوط کریں، ان کو بڑھائیں۔ اور وہ کیسے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا لوگوں سے میل جول کم ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ سارے ٹولز دیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس فون اویلیبل ہیں، ہمارے پاس واٹس ایپ اویلیبل ہے، وائبر اویلیبل ہے، فیس بک اویلیبل ہے، بے شمار ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں لوگوں سے سوشل کنیکشنز بلڈ کرنے کے لیے۔ اور کن لوگوں سے ہمیں سوشل کنیکشنز بلڈ کرنے چاہیے، اس کے لیے دو بڑے اہم طبقات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے خونی رشتہ دار جو ہیں، ان میں سے کتنے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ جب اگر لسٹ بنائیں گے، ان کی ایک لسٹ بنائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنوں کے ساتھ آپ کا مہینوں سے رابطہ نہیں ہوا، سالوں سے رابطہ نہیں ہوا۔ آپ کے بہن بھائی، آپ کے کزنز، آپ کے سیکنڈ کزنز، آپ کے ماموں چچا، آپ کے خالو، آپ کے پھپھا، یہ سارے جو لوگ ہیں جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت ہے۔ لیکن ہم مصروف دنیا میں، خواہ وہ مصروفیت ہماری کسی بھی حوالے سے ہو، اکثر ہم لوگ ان تعلقات کو جو ہے بھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کو ڈیلی 4 یا 5 لوگوں سے کوشش کریں کہ فون کے اوپر رابطہ کریں، واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں، ان کی خیر خیریت ان سے پوچھیں۔ اگر اس وقت آپ ان کو فون کریں گے یقیناً ہر کوئی مشکل میں ہے اور وہ بہت اچھا اس کی فیلنگ آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوست، آپ کے دوست اور احباب، خواہ آپ کے اسکول وقت کے دوست ہیں، کالج اور یونیورسٹی وقت کے دوست ہیں، آپ کے سابقہ کولیگ ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں، جاب کرتے رہیں، کسی طرح کی ایکٹیویٹی
ایکٹیویٹیز میں جن کے ساتھ آپ مصروف رہے ہیں ان کی بھی ایک لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے رابطہ نہیں کیا. ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ان سے رابطہ کریں گے تو اس وقت میں جب وہ ایک مشکل حالات میں، اور پوری دنیا میں ہر انسان اس وقت ایک پریشانی کا شکار ہے اس وبا کی وجہ سے، کورونا کی وبا کی وجہ سے، تو وہ بھی آپ کے ایک اچھے سوشل کنیکشن بلڈ ہوں گے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک اور کلیہ بتاتا ہوں. جب دوست و احباب سے فون کریں تو دوست و احباب میں بھی یا رشتہ داروں میں بھی ایک گریڈنگ ہوتی ہے. کچھ ہم سے سینئر ہوتے ہیں، کچھ ہم سے جونیئر ہوتے ہیں، کچھ ہم سے بڑے ہوتے ہیں، کچھ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر کوئی فون کر لیتا ہوگا، ہر کوئی ان کی خیر خبر پتہ کر لیتا ہوگا. کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جن کو کوئی فون نہیں کرتا ہوگا، جن سے کوئی رابطہ نہیں کرتا ہوگا، جن کو دنیا بھول چکی ہوگی، جن کو لوگ بھول چکے ہوں گے، جن کی رشتہ داریاں یا جن کے تعلق کم ہیں، جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں. تو ان لوگوں کو اولیت دیں رابطہ کرنے کی، کیونکہ ان کو جب آپ کا فون جائے گا تو یقیناً ان کا دل بڑھے گا، ان کو بڑا حوصلہ ملے گا. اور آپ کسی ایک انسان کو اس مشکل حالات میں، جو شاید ڈپریشن میں ہو، شاید کسی پریشانی میں ہو، شاید کسی بہت بڑے ایک طرح کے پریشر میں ہو، آپ کے فون کرنے سے اس کو جو ریلیف ملے گا، یقیناً یہ ایک نیکی کا کام بھی ہے. ایک اللہ کے ہاں بھی یہ ایک ایسا کام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بڑی محبت بڑی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو یہ کام کریں. سوشل اپنے کنیکشنز کو اس سوشل آئسولیشن کے دور میں سوشل کنیکشنز کو آپ مضبوط کریں. اب ہم نے بہت ساری باتیں ایسی کر لی جن کا تعلق سیکھنے سکھانے سے ہے، لیکن ایک اور اہم بات ہے. ہماری زندگی کا، ہماری طبیعت کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں تفریح چاہیے ہوتی ہے، ہمیں کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے بغیر انسانی زندگی جو ہے بالکل خشک سی رہتی ہے. اب اس مشکل وقت میں ہم کون سی ایسی انٹرٹینمنٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں انٹرٹینمنٹ ہو، مگر ہماری زندگی پہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو، ہماری زندگی پر ایک مثبت امپیکٹ ہو، ہماری زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی اس سے آئے. تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو ارطغرل سیریز ہے، اس سے بہتر سیریز اس وقت کم از کم انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں میں نہیں سمجھتا کوئی ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایک نالج میں بھی اضافہ کرے گی، آپ کے جذبے میں بھی اضافہ کرے گی، آپ کو مایوسی سے بھی نکالے گی، آپ میں ایک جد و جہد کا شوق بھی پیدا کرے گی، آپ کو زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بھی آگاہ کرے گی، اور یہ بھی آپ کو بتائے گی کہ زندگی کتنی مشکل ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائے گی کہ زندگی کی مشکلات سے کس طرح لڑا جاتا ہے، اور زندگی کی مشکلات سے لڑنے کے لیے کون سی ایسے ہتھیار ہیں، کون سا ایسا اسلحہ ہے جو بڑا اہم ہے انسان کی مزاج میں، انسان کی طبیعت میں، اور انسان کے کردار میں. تو ارطغرل سیریز ہے، اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں. میں پچھلے دنوں، آج سے کچھ چند ماہ قبل میں گیا تھا ترکی میں، تو وہاں میں نے ایک سیریز آف ویڈیوز ریکارڈ کی تھی جن کو ابھی میں نے شیئر نہیں کیا، مستقبل میں شیئر کروں گا، مگر ان میں سے ایک ویڈیو میں شیئر کروں گا جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ارطغرل سیریز کیوں اہم ہے، اور اس کے دیکھنے کے کتنے فائدے ہیں، اور اس کی اہمیت کیا ہے بطور اسلام اور بطور مسلمان اور بطور پاکستانی ہم سب کے لیے. تو سوشل جس کی میں نے بات کی کہ تفریح جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ارطغرل. اور پھر ارطغرل اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو دوسری جو سیریز ہے، اگین وہ ٹرکش سیریز ہے، وہ ہے یونس امری. اور یہ یونس امری جو سیریز ہے یہ تصوف اور روحانیت کے اوپر مبنی ایک سیریز ہے. اگر آپ تصوف اور روحانیت کو ڈرامے کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، صوفیاء کے ایکچوئل کردار کو جو آج کل اس دنیا میں نظر نہیں آتے، آج کل تصوف کے نام پہ کاروبار ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے، آج کل پیری مریدی لین دین کا نام ہے. آج اسی مرید کی عزت ہوتی ہے جس کے پاس وسائل ہوں، جو خوب نذرانے دینے والا ہو. غریب مرید کی کسی پیر کے ہاں کتنی عزت ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہے. تو آج کل تو تصوف ایک کاروبار کا ایک کاروبار بن گیا ہوا ہے، ایک دنیا کمانے کا ذریعہ بن گیا ہوا ہے. لیکن حقیقی تصوف کیا ہے؟ حقیقی تصوف کے کردار کیسے ہیں؟ حقیقی تصوف میں شیخ کیسا ہوتا ہے؟ حقیقی تصوف میں ایک مرید، ایک سالک
ایک اسٹوڈنٹ کیسے ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے نفس جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نفس ہمارا کیا ہے، یہ نفس لوامہ کیا ہے، یہ نفس ملہمہ کیا ہے، یہ نفس مطمئنہ کیا ہے. تو یہ نفوس کیا ہیں اور کیسے ان نفوس کی تربیت کی جاتی ہے، اور کیسے عشق اور محبت کا سفر تصوف کے میدان میں طے کیا جاتا ہے. اگر یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یونس عمری بہت اچھی سیریز ہے. اور ساتویں بات وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں بھی سوشل یا اکنامک یا معاشی درجے پہ آپ کو رکھا ہوا ہے، جہاں پر بھی آپ ہیں، یقین مانیں کہ آپ سے نیچے یقیناً کوئی نہ کوئی موجود ہوگا. تو اپنے سے کمزور لوگوں کا خیال کریں. جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں، جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں، ان وسائل کو ہم اپنے سے کمزور لوگوں تک پہنچائیں اس مشکل وقت میں، جب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں مقید ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، لوگوں کے بزنسز بند ہیں، لوگوں کی انکم ختم ہو چکی ہے. جو دیہڑی دار تھے، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے تھے، بیرونی دنیا میں پاکستان سے باہر وہ لوگ جو سیلف امپلائڈ تھے، جو مطلب ٹیکسی چلاتے تھے یا ایسے کام کرتے تھے کہ جن کی کوئی خاص اس طرح کی تنخواہ نہیں تھی کہ منتھلی تنخواہ ہے اور اب ان کو 80% تنخواہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنا شروع ہو جائے. تو ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. ان لوگوں کو فون کریں، ان سے رابطہ کریں، اپنے دوست و احباب اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع ہوں، پھر اپنے پڑوسیوں تک جائیں، پھر اپنے محلے والوں تک جائیں، پھر اپنے شہر والوں تک جائیں، اور اس طرح ایک اپنے سرکل کو ایکسپینڈ کریں اور ان لوگوں کی خبر گیری کریں جو شاید مشکل حالات میں ہوں، اور ان کی مدد کریں. کیونکہ خدمت انسانیت سے بڑھ کر کوئی عبادت اس دنیا میں نہیں ہے، اور سب سے زیادہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے. تو یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کو ہم اپنا لیں اور ان کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ حصہ دیں، اور کچھ نہ کچھ ان کاموں کے اوپر یا ان کاموں کے اوپر توجہ دیں اور وقت دیں، تو یقیناً ہماری زندگی میں ایک بہت مثبت تبدیلی آ سکتی ہے، ایک انقلاب آ سکتا ہے، اور ہم اس لاک ڈاؤن کے وقت کو، اس کرنٹین کے وقت کو، اس ہم سوشل آئسولیشن کے وقت کو بہت مثبت انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. اور جب ہم اس سے نکلیں گے تو ہم ایک مختلف انسان ہوں گے، ایک بدلے ہوئے انسان ہوں گے، ایک پہلے سے بہتر انسان ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.